السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں اپنی پچھلی ویڈیو کی حدیث پوری کرتی چلوں۔ میں نے اصل میں ویڈیو بنا رہی تھی اور میرا بیبی تھوڑا سا شور مچانے لگا تھا، تو میں نے وہ حدیث بیچ میں چھوڑ دی تھی، تو میں نے کہا میں شروع کرنے سے پہلے وہ حدیث کمپلیٹ کر دیتی ہوں۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسٹک لے کر نا، جو ووڈن کی کانا جس کو کہتے، اس سے نا زمین پر لکیریں ماری، اور جیسے لائنز نہیں ہوتی اس طرح کی ڈرا کی، اور مڈل میں وہ اسٹک لگا دی۔ تو صحابیوں نے فرمایا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا، اور اس سے کیا مراد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لکیریں میں نے بنائی ہیں یہ انسان کی پریشانیاں ہیں، تو ایک مصیبت پریشانی جاتی ہے تو دوسری اس پہ آتی ہے، ایک سالو ہوتی ہے تو دوسری آتی ہے، اور یہ جو اسٹک ہے وہ خود انسان ہے۔ تو یہ حدیث جو تھی میں نے پچھلی ویڈیو میں انکمپلیٹ چھوڑ دی تھی۔ تو ہماری زندگی کا حال بھی ایسے ہی ہے نا، کہ ہم ایک پریشانی، ایک کسی مسئلے سے نکلتے ہیں تو پھر دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو یہ تو زندگی کا سفر ہے، اور اسی کو ہی کاٹتے کاٹتے ہم اس زندگی کی یہ جو جرنی ہے ہمارا، اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ لیکن انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات پر، اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی کوشش کرتے کرتے ہی یہ سفر نہ گزارے۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا ہے جو ہمارے دل دکھاتے ہیں، جو ہمارے دل توڑتے ہیں، جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہمیں ڈاچ کرتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں، جو ہمیں دکھ دیتے ہیں، سمجھ لیں جو دکھی دل ہے، ان کے لیے ہے آج کا ٹاپک۔ تو سب سے پہلے تو میں کہوں گی، آپ نے جو ہے سب سے پہلے آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ جس کے دل ٹوٹتا ہے نا، جس کا دل دکھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور اسے اللہ سب سے جلدی مل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے نا، جو مطلب ایک نارمل سا انسان ہے، زندگی کی اونچ نیچ کے ساتھ چل رہا ہے، کبھی ٹھوکر کھاتا ہے، کبھی کوئی بات اسے دینی سمجھ میں آتی ہے، کبھی نہیں آتی، کبھی اس کا دل چاہتا ہے اللہ کی طرف جانے کا، کبھی نہیں چاہتا۔ لیکن وہ انسان جو دکھی ہوتا ہے، جس کا دل ٹوٹ کے کرچی کرچی ہو چکا ہوتا ہے، جس کو لوگوں نے بڑا دکھ دیے ہوتے ہیں، اس کو اپنے بھی، چاہے اس کے گھر والے ہوں، چاہے اس کے دوست ہوں، جو اسے دکھ دیتے ہیں، اس کو سخت باتیں کرتے ہیں، جس سے اس کا دل ٹوٹتا ہے، وہ کہاں کہاں پھر وضاحتیں دیتا ہے، اپنی فریاد بولتا ہے، اور لفظوں کا بھی جہاں اس کی قدر نہیں، پھر دل دکھتا ہے۔ پھر ایسے میں جب اللہ یاد آتا ہے نا، جب انسان اللہ کو سجدے میں سوچتا ہے کہ اللہ پاک میں ہار گیا، میں تھک گیا، تیری مخلوق مجھے بڑا ستاتی ہے، مجھے بڑا دکھ دیتی ہے، چاہے وہ میرے اپنے ہیں، چاہے وہ میرے غیر ہیں، دوست احباب ہیں، باہر والوں سے بھی انسان کو بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر ایک انسان جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو الوداع کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری بیان ہے، آخری خطبہ ہے، تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پہ ایک بات واجب کر دی کہ ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ لیکن آج کل انسان اس کو سمجھتا نہیں ہے، بڑی آسانی سے ایسا کوئی کمنٹ کر دیتا ہے، کوئی ایسا بول دیتا ہے جو دوسرے کا دل دکھا دیتے ہیں، چاہے وہ اپنے ہوں غیر ہوں، وہ سوچتے نہیں کہ اس پر کیا گزرے گی، اس کا دل دکھے گا، اس نے نہ جانے کیا سوچ کر کچھ کیا ہو، کوئی سٹیپ لیا ہو، کوئی مشورہ لیا ہو۔ ہم سے کسی کی کامیابی نہیں دیکھی جاتی، ہم سے کسی کو خوش نہیں دیکھا جاتا، بڑے حاسد بیٹھے ہیں، بڑے برا بلا کہنے والے بیٹھے ہیں،
بڑے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو کامیابی کی طرف جاتا دیکھ کر خوش نہیں ہوتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے ہمت پکڑنی ہے، بہت بہت ہمت پکڑنی ہے کہ جس جس کا ساتھی اللہ ہو، آپ مجھے بتائیں، جس کا ساتھی اللہ ہو کیا وہ کبھی اکیلا رہ سکتا ہے؟ کیا وہ ناکام ہو سکتا ہے؟ آپ نے وہ شعر سنا ہوگا نا، مجھ کو طوفان کی لہروں سے کیا ڈر، یہ تو رخ بدل کر چلے جائیں گے۔ صحیح ہے؟ تو اسی چھوٹے سے سینٹنس کے ساتھ آپ یہ بات دیکھیں، اللہ ہمیں ایسے مضبوط کرتا ہے جیسے درخت کا تنا نہیں ہوتا، ایک آپ بہت بڑا ایک وسیع درخت دیکھیں، وہ جڑوں سے بھی بڑا گہرا ہوتا ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کو جتنے طوفان آئے، جتنی بارش ہو، ہوا چلے، وہ ایسی کہ ایسے کھڑا رہتا ہے، اس کے پتے گر جائیں گے، وہ بوڑھا ہو جائے گا، وہ سوکھ جائے گا، لیکن وہ جمع رہے گا زمین پر۔ اسی طرح جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ دیکھیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ جب آپ نے کوئی ارادہ کر لیا، اللہ کو مددگار بنا دیا، تو کسی کی باتوں سے کیا ڈرنا کہ کوئی کچھ کہے، آپ کے دل دکھائے، آپ کو برا بھلا کہے، کچھ بھی کہے، آپ کی نظر نہ ہر وقت اللہ کے اوپر ہونی چاہیے۔ ہر وقت آپ کو اللہ نظر آنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے وہ غیب میں ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کو ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ان کے اٹھتے بیٹھتے کچھ بھی کرتے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہو نا، آپ کے کوئی سائیڈ میں کوئی کیمرہ سا لگا ہوا ہو جہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جہاں آج کل تو سی کیمرے بہت جگہ ہے نا، ہر جگہ، جہاں آپ شاپ پہ جاتے ہیں، کسی جگہ بینک وغیرہ میں جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو کیمریز نظر آتے ہیں، اور آپ تھوڑے سے ڈسپلن ہو جاتے ہو، آپ تھوڑے سے سیدھے ہو جاتے ہو کہ مجھے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی۔ بالکل ایسے ہی اللہ کا بندہ بھی بڑے ڈسپلن میں آ جاتا ہے کہ مجھے کچھ ایسا سٹیپ نہیں لینا جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ چیزیں انسان کو مضبوط کرتی ہیں۔ آپ لوگوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجئے، اللہ دیکھ لے گا، لیکن جو اپنا معاملہ ہے نا، اس کو سب سے پہلے اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے اذکار کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے۔ حفاظت ایسے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے صبح شام کے اذکار کرنے، اپنی نماز کی پابندی کرنی ہے، تاکہ آپ اللہ کے اچھے بندوں میں شمار ہو سکیں۔ اللہ کی رحمت جب آپ کے ساتھ ہوگی نا، تو کسی کی بات، کسی کی چیز، کسی کی ایفرٹ آپ پر کوئی بھی نقصان نہیں آنے دے گی۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے نا کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی بھلائی کا انسان کے ساتھ، تو دنیا جہاں کی ہر قوت لگ جائے کہ یہ کام نہ ہو اس کے ساتھ، لیکن وہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے کہ یہ معاملہ اس بندے کے ساتھ نہ ہو، تو دنیا جہان کی قوتیں، ہر چیز اس ایفرٹ میں لگ جائے کہ یہ معاملہ ہم نے اس بندے کے ساتھ کر کے رہنا ہے، تو وہ نہیں ہوگا۔ اب آپ اپنے ذہن میں ایکس وائی زیڈ جو بھی چیز ہے نا، وہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ کوئی بھی کچھ بھی کرے، اللہ جب آپ کے ساتھ ہے تو وہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ اپنے بندوں کا رکھوالا ہے، وہ اپنے بندوں کا خیال رکھے گا، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ ہمیں بظاہر معاملات ایسے لگتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے اچھے بندے بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اس معاملات سے نکال لے گا۔ اب یہ حالات انسان پر لازمی آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان اس کی محبت سے دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی چھوٹی آزمائش سے آزماتا ہے۔ اس کے
ایمان کی جتنی طاقت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے آزماتا ہے۔ اب ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ وہ وہ جانتا ہے نا ہم مضبوط نہیں، ہم کمزور ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ ہمیں بالکل آسانی کے ساتھ آزماتا ہے۔ وہ ہماری طاقت کو، ہمارے مزاج کو دیکھتے ہوئے ہمیں آزماتا ہے۔ ہم پر وہ چیز وہ نہیں ڈالے گا جو ہم نہیں فیس کر سکے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہمت سے بڑھ کر اس پر ذمہ داری نہیں ڈالتا، اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر سختی آزمائش نہیں ڈالتا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب انسان پر آتی ہیں اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں، اس کی تکلیفیں جو ہوتی ہیں جب وہ صبر کر لیتا ہے، اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو دیکھتا ہے۔ آپ جب بھی کسی فیس پہ سے گزر رہے ہو نا، کوئی ایسی آزمائش، کوئی ایسی سختی جس پہ کوئی راہ نظر نہ آ رہی ہو، تب آپ آسمان کی طرف دیکھیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے بتائیں، ہم انسانوں سے شکوہ کرتے ہیں، انسانوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ اچھے لوگ تو کچھ وقت تک سنیں گے، جن کا مزاج تھوڑا سخت ہوتا ہے وہ پھر ہم سے تنگ آ جاتے ہیں۔ اب اللہ کو دیکھیے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، کیا وہ انسان کی شکوے والی باتوں کو نہیں سنے گا؟ وہ تو سمیع ہے، ہم اس سے بات کریں گے نا۔ اللہ جانتا ہے ایک بچہ جب ماں کے پاس آتا ہے اپنی کوئی شکایت لے کر، کوئی اس کا کھلونا ٹوٹ جائے تو کس سے بولے انسان؟ اللہ سے بولے گا نا۔ اللہ جب انسان کو بنا رہا تھا اسے معلوم تھا کہ یہ ٹوٹے گا، اس کو دکھ ملیں گے، یہ ان چیزوں کو فیس نہیں کر سکے گا، اسے پھر میں یاد آؤں گا، یہ مجھے پکارے گا۔ اللہ اور بندے کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم اس رشتے کی اگزامپل ان لوگوں سے نہیں دے سکتے۔ یہ جو انسانی رشتے ہوتے ہیں اس سے بڑا افضل ترین ہے۔ اللہ کا رشتہ بہت افضل ترین ہے۔ ہم اس کی مثال اور سوچ سمجھ ان انسانوں کے رشتوں سے نہیں نکال سکتے۔ وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، چاہے اس کے بندے اس کے ہوں یا نہ ہوں۔ اور جب اس کے بندے اس کے ہو جاتے تب تو اس کی محبت کا معاملہ بڑا ہی کوئی بلند ہوتا ہے۔ وہ پھر اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کے ساتھ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو ہر جگہ سنبھالتا ہے، ہر تکلیف سے نکالتا ہے۔ اس وقت ہمیں بس لگتا ہے کہ یہ چیز ہم پر آ گئی ہے، لیکن آپ اس وقت صبر کریں، بس یہ سوچتے رہیں یہ وقت ہے، یہ گزر جائے گا، اللہ ہے میرے ساتھ، وہ مجھے اس سے نکال لے گا، اللہ یقیناً راستے نکالے گا۔ اور مضبوط رہیے، دکھ دینے والوں کو جواب نہ دیجیے، اللہ پہ ان کے معاملے چھوڑ دیں۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ان کی کسی سے انبن ہوئی تھی تو انہوں نے کسی کو جواب دے دیا تھا، تو انہوں نے رسول پاک نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تو اس کو جواب نہ دیتی تو تیری طرف سے اینجلز، اللہ اس کو جواب دیتے۔ تو اللہ کا جواب سب سے اچھا، سب سے پیارا ہوتا ہے۔ آپ یہ بھروسہ رکھیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے، خاموشی پر، عاجزی پر اللہ فتح دیتا ہے، اللہ کامیابی دیتا ہے۔ ہمت سے رہیں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور اس کے اذکار صبح شام کے ضرور پڑھا کریں۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔